کہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کی بھی ایک ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے اور اس کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، ہم تو پھر اس کی بھی تعبیر کر رہے ہیں، نہیں کہہ رہے کہ یہ غلط حرکتیں کر رہا ہے، لیکن کسی نے بنایا یہی واقعہ کہ یہ میاں کیا کر رہے ہو، اس کو دیکھو اور اس سے پوچھو میاں تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ. تو ویڈیو تو ہم نے وائرل بھی نہیں کی، میں نہیں کہہ رہا اس میں کوئی غلط حرکت کر رہا ہے، لیکن آپ وہ ویڈیو دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا جو دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں نا، اس سے زیادہ خود اس کے اوپر انگلی اٹھ سکتی ہے. اور وہ ویڈیو جو انجینئر صاحب نے خود اپلوڈ کی ہوئی ہے 8 سے 12 سال پہلے شیخ زبیر صاحب کے ساتھ میرے رحمہ اللہ تعالی 100 کوسچنز ریکارڈ ہوئے تھے. 17 جون 2009 کو، آج ہے 25 اگست 2024، یعنی آلموسٹ آپ سمجھ لیں 15 سال پرانی بات ہے. تو وہ 100 کوسچنز میں نے کیے اور وہ لیپ ٹاپ کے اوپر ریکارڈنگ ہوئی تھی، لیپ ٹاپ کے ویب کیم کے اوپر. میں اس طرف بیٹھا ہوا تھا، وہ اس طرف تھے، میں ویڈیو میں نظر نہیں آ رہا، لیکن اینڈ پہ میں لیپ ٹاپ بند کرنے کے لیے سامنے آیا، وہ کرسی سے اٹھ گئے کہ یہ بند کر لیں بیٹھ کے، کیونکہ سوال میں نے بڑا کریٹیکل کیا تھا، 3 طلاق کا مسئلہ. مجھے پتا تھا کہ وہ جواب نہیں دیں گے، تو میں نے انہیں کہا آپ کی مرضی، کیونکہ ان کا موقف ہمارے والا تھا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. اہل حدیث تو اس مسئلے کو نہیں مانتے، انہیں خطرہ تھا اپنے علماء کا بھی. تو پھر اس سوال کے بعد میں اٹھ کے آیا، بند کرنے لگا، تو وہ طلاق کے اوپر انہوں نے ڈسکشن شروع کر دی ایک ٹاپک پہ. تو انہوں نے میرے کندھے کے اوپر یوں ہاتھ رکھا اور پھر ساتھ ہی ان کا یہ پہلے کیمرہ بند کرو. وہ کیمرہ چونکہ وہ طلاق کے اوپر ڈسکشن کر رہے تھے اسی ٹاپک پہ جو ویڈیو میں نہیں ریکارڈ کروانا چاہتے تھے، بس وہ انہوں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے اور انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب کی ایک ہمارے پاس لیک ویڈیو موجود ہے جو انجینئر صاحب نے خود چڑھائی ہوئی ہے. سر آخری سوال ہے، وہ آپ کی مرضی، آپ جواب دیں یا نہ دیں، وہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہے. بس اس کو بعد میں صحیح انشاءاللہ. اچھا وما علینا الا البلاغ. سر بڑا شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ خیر، بڑھیا آپ نے شفقت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے ماشاءاللہ. ابھی ایک اور مسئلہ طلاق ثلاثہ کے بارے میں انشاءاللہ میں تحقیق کرنی ہے. اور بیوقوفو یہ تو سنت ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے میرے کندھوں پہ یوں ہاتھ رکھ کے مجھے فرمایا تھا کہ عبداللہ جب تو صبح کر نا تو شام کا خیال اپنے دل میں نہ لانا، اور جب شام کرے تو صبح کا خیال اپنے دل میں نہیں لانا. اس دنیا میں تم نے مسافروں کی طرح، غریب الوطن لوگوں کی طرح رہنا ہے. بس یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے. کوئی اچھا ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو جب سمجھاتا ہے تو اس طرح پیار محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے. اور تمہارے بابے تو لٹا رہے ہیں اور دوسرا بابا چیخ مار رہا ہے کہ بس کر. یہ 2 واقعات ایک جیسے، یہ وہی ہے جو تمہارے بڑوں نے کہا تھا کہ کاروبار بھی تو سود کی طرح ہے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے. بدکاری بھی تو نکاح کی طرح ہی ہے، ایک ایجاب و قبول اور حق مہر کا ہی فرق ہے نا، لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے. اسلامک بینکنگ اور دوسری بینکنگ ایک طرح ہی ہے نا، لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک منی اگینسٹ منی ہے، دوسرا منی اگینسٹ گڈز ہے. خام خواہ. اور پھر لیگ کہاں سے ہوئی؟ چڑھائی میں نے ہوئی ہے، میرے چینل پہ چڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. لیگڈ ہوتی تو میں نے خود تو نہ چڑھائی ہوئی ہوتی. بس اپنے بابوں کو بچانے کے لیے ایک بات چھوڑ دی نا. پھر کہتا ہے نہیں ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم چاہتے تو یہ کر نہیں خام خواہ بس کچھ 2-4 باتیں کر دی تاکہ اپنے پبلک کو. اب میرے بھائی نہ کوئی پولیٹیشین، نہ کوئی جج، نہ کوئی ریاستی ادارے کا بندہ اپنی ویڈیو سے بھاگ سکتا ہے، وہ اسے ہانٹ کریں گے. ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کوئی ایک بے تکی سٹیٹمنٹ دے کے تو سائڈ پہ ہو جائیں، پکڑے جائیں گے. اور یہ بھی پکڑا گیا. اب میں ورڈ بائی ورڈ وہ چیزیں پڑھوں گا اور پھر میں ان کی عوام سے بھی پوچھوں گا اور باقی لوگوں سے بھی کہ مجھے بتاؤ کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹین ایجرز بچوں کے سامنے، وہ بھی سن لیں کس طرح. جو مولانا قاسم نانوتوی صاحب ہیں جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا، یہ پیدا ہوئے ہیں 1832 میں، 1832، اور فوت ہوئے ہیں 1879 میں. بڑی تھوڑی عمر میں فوت ہو گئے. 47 ایئرز ان کی ایج تھی جب یہ فوت ہو گئے. میری بھی 47 ہونے والی ہے انشاءاللہ 2-3 مہینوں تک. یعنی میری ایج میں قاسم نوتوی صاحب فوت ہو چکے تھے. 47 ایئرز.
اور ان قاسم نانوتوی صاحب کو جن بڑے بزرگوں نے لٹایا وہ ان سے عمر میں بڑے تھے. وہ 1826 میں پیدا ہوئے اور 1905 میں فوت ہوئے. عمر بھی انہوں نے زیادہ پائی, سانپ کے ڈسنے سے وہ فوت ہوئے. آخری 8-10 سال تو نابینا بھی ہو گئے تھے. آلموسٹ 80 سال انہوں نے عمر پائی. اب قاسم نانوتوی صاحب فوت ہو گئے 1879 میں. اگر یہ 1879 میں بھی واقعہ ہوا ہے یہ چارپائی پہ لٹانے والا, ظاہر ہے اس کے بعد تو نہیں ہو سکتا ہے ویسے قبر سے بھی نکل کے لٹا سکتے ہیں, لیکن چلیں دنیاوی طور پہ 1879 کے بعد یہ واقعہ نہیں ہو سکتا. اشرف علی تھانوی صاحب وہ پیدا ہوئے ہیں 1863 میں اور فوت ہوئے ہیں 1943 میں. 80 سال ان کی بھی عمر ہوئی ہے. لہذا اگر یہ واقعہ قاسم نانوتوی صاحب کی وفات والے سال کا بھی ہو تو اس وقت تھانوی صاحب کی عمر بنتی ہے 16 سال, ٹین ایجر. اگر انہوں نے یہ واقعہ دیکھا ہے, وہ تو نقل کر رہے ہیں, جنہیں انہوں نے کہا کہ بیوقوف ہے نقل کرنے والا اشرف تھانوی ہے. 16 سال 17 سال 18 سال کے بچوں کے سامنے ان کے استاد چارپائی پہ ایک دوسرے کو لٹائے اور ایک چیخے مارے, دوسرا پھر بھی باز نہ آئے. ہاں, اور پھر صرف یہاں تک نہیں, پھر خواب میں بھی اس کو وہ نظر آئے اور پھر آگے بھی کام چلے, تو شرم ہی کرنی چاہیے. اب آپ سنیں, میں ورڈ بائی ورڈ پڑھنے لگا ہوں. یہ ارواح ثلاثہ جسے حکایات اولیاء انہوں نے ڈکلیئر کیا, اشرف علی تھانوی صاحب. حکایت نمبر 304. اشرف تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ گنگوہ کی خانقاہ میں مجمع تھا. گنگوہ اس جگہ کا نام ہے, اسی کی وجہ سے رشید احمد گنگوئی صاحب ہے. احمد بریلوی صاحب انہیں گند گوئی کہتے ہیں. ظاہر ہے جی اسی کی سنت پہ عمل کر کے اس نے کہا کہ منہ کی بواسیر ہے, وہ اپنے ان کو جو تمہارے کمپیٹیٹرز ہیں, ہمارے ساتھ کیا لینا دینا. حضرت گنگوئی اور حضرت نانوتوی کے مرید اور شاگرد سب جمع تھے, یہ دیکھ لیں. اور اگر تھانوی صاحب موجود تھے تو 16 سال کا ایک بچہ تھانوی, وہ معصوم بھی وہاں پہ موجود تھا. اور یہ دونوں حضرات بھی وہیں تھے. حضرت گنگوئی نے حضرت نانوتوی سے محبت آمیز لہجے میں فرمایا, یہاں ذرا لیٹ جاؤ. یہ سارا اصالہ ثواب نا مفتی طارق مسعود صاحب کو ہو رہا ہے. میں نے آج تک یہ کبھی ورڈ بائی ورڈ نہیں پڑھا تھا, اب میں پڑھوں گا تاکہ میمز بنے ان کی مزید اور ان کے دماغ بند دیوبند کھلیں. حضرت نانوتوی کچھ شرما سا گئے, مگر حضرت نے پھر فرمایا تو بہت ادب کے ساتھ چت لیٹ گئے. اچھا دیکھیں, یہ آج تک ان کی قابر پرستی ہے. پہلے تو شرما کے جب انہوں نے زور لگایا, ان کا یار اب استاد ہے, یہ کہتے ہیں نا استاد کے سامنے آپ نے بالکل نہیں بولنا, وہی والا سلسلہ پیچھے سے چل رہا ہے. چت لیٹ گئے. حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے. یہ کمرے میں علیحدہ سے نہیں ہو رہا, مجمع میں ہو رہا ہے. یہ مدرسے کے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ ہماری یہ فرینکنس ہے. اس کے بعد بچوں نے بھی تو حضرت کی سنت پہ عمل کر کے ایک دوسرے کو لٹانا ہے نا. یہ نہیں یہ سوچ رہے کہ اللہ کے بندو یہ اس کو تم فرینکنس کہہ رہے ہو, بچوں کی تربیت کیا کر رہے ہو. ہم نے اپنے بچے ان مدارس میں اس لیے داخل کروائے ہوئے ہیں کہ 2 بڑی عمر کے لوگ یہ حرکت کریں اور وہ بچوں کو سینے کے ذریعے فیض پہنچانے کا طریقہ بتا دیں. حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے اور مولانا کی طرف کو کروٹ لے کر اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ دیا, جیسا کہ کوئی عاشق صادق اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ہے. ادھر جو میں اور کیا کٹا مفتی صاحب, ہاں اللہ دے بندے, یہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ دماغ کی بواسیر کدھر ہے. انجینئر کیا کچھ سڑا ہوا دماغ ہے, اس کے ہمیشہ اس سے گوبر ہی نکلتا ہے, منہ سے بھی گوبر. بعض لوگوں کے گوبر کا ایک خاص راستہ اللہ نے بنایا ہے
वहीं से निकलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके लिए वो रास्ता छोटा पड़ गया तो मुंह से भी गोबर निकलता है। लेकिन इंजीनियर के चूंकि दोनों रास्तों से गूं ही हमेशा निकलता है, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना, तो उसने फौरन इस पे क्या लौंडेबाजी कर रहे थे माज़अल्लाह। मौलाना हरचंद फरमाते हैं कि मियां क्या कर रहे हो, ये लोग क्या कहेंगे। इसका मतलब यह है कि लोगों के सामने ये हरकत नहीं करनी चाहिए। अगर करनी है, कोई सीने से फैज लेना या देना है तो साइड पे ले जाओ, मुफ्ती अब्दुल अजीज की तरह। और क्या मतलब निकालूं, आप बताएं इसका क्या मतलब है। जाए इंटरनेशनल कोर्ट में ये ले जाए, उन्हें कहें जो कड्डो के कड, उन्होंने तो निकाला है, स्पॉटलाइट फिल्म बनाई हुई है भाई। वेटिकन सिटी के पॉप्स ने जो गलत हरकतें की हैं लड़कों के साथ और वहां की नंस के साथ, उन्होंने तो वीडियो बना दी है, वो तो कोई लिहाज नहीं करते। यहां पे भी हाजी अब्दुल वहाब साहब रहिमहुल्लाह, जो तबलीगी जमात के बड़े थे रायविंड में, जब उन्हें शिकायतें मिली, मैं 30-40 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो उन्होंने फिर पाबंदी लगा दी कि कोई टीनेजर बच्चा अपने वालिद या बड़े भाई के बगैर तबलीगी जमात के चिल्ले में या सरोजे में नहीं निकलेगा। सलाम है, वो भी देवबंदी थे, लेकिन उन्हें समझ थी कि ये हरकतें हो रही हैं। मौलाना हरचंद फरमाते हैं कि मियां क्या कर रहे हो, ये लोग क्या कहेंगे। हजरत ने फरमाया कि लोग कहेंगे, कहने दो। मौलवी नीचे टल्ला, जो मौलवी की सीधा इरादा कर ले वो नीचे टल्ला। बिल्कुल, शुक्र करें सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे, वरना मैं आपको वीडियो भी दिखाता। बहरहाल शुक्रिया आशरी थानवी साहब, आपने अपने बचपन का एक वाकया बता दिया जो आपने अपनी आंखों से देखा था। अल्लाह करे कि आपने इसके असरात कबूल ना किए हो, ठीक है। बाकी ये आर्ट से मामलात नहीं चल रहे। हाफिज इब्ने कसीर ने अल बिदाया वन नहाया, जो तारीख इब्ने कसीर है, उसमें 8 से 700 साल पहले लिख के गए हैं वो। उन्होंने कहा कि ये जो बदफेली वाला अमल है, कोई हुकूमती ओहदेदार, कोई काजी यानी जज, कोई फकीह, कोई मुफ्ती, कोई आलिम इस अमल से महफूज नहीं है सवाए उसके कि जिसे अल्लाह बचा ले। और साथ उन्होंने लिखा कि जब आप सफर पर हो तो अपने बच्चों की पहुंच से इन बुजुर्गान दीन को दूर ही रखे। हाफिज इब्ने कसीर से मैंने नहीं लिखवाया था, मैंने हाजी अब्दुल वहाब साहब को नहीं कहा था कि आप ये पाबंदी लगाएं कि कोई भी टीनेजर बच्चा अपने बड़े भाई या वालिद के बगैर तबलीग में नहीं निकल सकता। उन्हें पता था कि ये सारी खराबियां हो रही हैं। लो जी, इसकी अगली किस्त टर्मिनेटर 2, हाँ जी हाँ जी, मियां 2 आ रहा है। और ये भी नकल करने वाला जो बेवकूफ बकौल मुफ्ती साहब के, वो इनका बहुत बड़ा आलिम है, आशिक इलाही मेरठी, बहुत बड़ा आलिम दीन। अब देखें, ये बातें आपको डॉक्टर सरार साहब ने तो नहीं बतानी थी, वो तो इन दोनों को पता नहीं क्या कुछ समझते थे, उन बेचारों को तो नहीं पता। और जब मेरी उनसे डिस्कशन, उनका कि जी इंजीनियर साहब मैं इख्तलाफी मौजुआत में उम्मी हूं, मुझे नहीं पता, मैंने तो जिंदगी कुरान पे लगाई है। तो हमारी मजबूरी है कि हमने हर टॉपिक को डिस्कस करना है। हमने तो फ्री ये जनरल स्टोर खोला हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, मेट्रो है बल्कि। तज़किरतुर रशीद, उसमें आशिक इलाही मेरठी साहब लिखते हैं कि जो रशीद अहमद गंगोई साहब हैं, यानी जिन्होंने जबरदस्ती लटाया था साद कासिम नौतवी साहब को, अब वो उसकी हिकमत बता रहे हैं कि वो लटाया क्यों था, उसके बाद क्या निकला। वो कहते हैं रशीद अहमद गंगोई साहब ने फरमाया, मैंने एक बार ख्वाब देखा कि मौलवी मोहम्मद कासिम नानोतवी उरूस की सूरत में, यानी कि दुल्हन की सूरत में मौजूद है और मेरा उनसे निकाह हुआ है। हाँ जी हाँ जी, अब मैं वो वाला मौलवी था, कहता कहो सुभान अल्लाह। अच्छा,
सो जिस तरह औरत और शोहर में एक दूसरे से फायदा पहुंचता है, इसी तरह मुझे उनसे और उन्हें मुझसे फायदा पहुंचा है। लो जी काम भी खत्म। हाँ। मुफ्ती साहब उन 10 बवासीर किथे है? इंजीनियर का कुछ सड़ा हुआ दिमाग है, उसके हमेशा उससे गोबर ही निकलता है, मुंह से भी गोबर। बाद लोगों के गोबर का एक खास रास्ता अल्लाह ने बनाया है, वहीं से निकलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके लिए वो रास्ता छोटा पड़ गया तो मुंह से भी गोबर निकलता है। लेकिन इंजीनियर के चूंकि दोनों रास्तों से गूं ही हमेशा निकलता है, लेकिन इंजीनियर के चूंकि दोनों रास्तों से गूं ही हमेशा निकलता है, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना, तो उसने फौरन इस पे क्या लौंडेबाजी कर रहे थे माज़अल्लाह। कोई रह गई इसमें चीज मुझे बताएं। आप ये कह सकते हैं कि जी ये ख्वाब पे तो कोई इख्तियार नहीं है, बिल्कुल हम आपके साथ हैं, लेकिन ये शैतानी ख्वाब है, इसको शैतानी ख्वाब रहने दें, इसे लिखने की क्या जरूरत है। और देखें सिर्फ शादी तक नहीं, अगली बातें भी लिखी हुई हैं, और फिर इसके बाद उन्होंने उसे जस्टिफाई किया है कि ये शादी हुई है, इसके अंदर ये इशारा था कि जो ये औलाद होगी तो उस औलाद की तरबियत बाद में रशीद अहमद गंगोई साहब ने करनी थी, क्योंकि कासिम मियां तो 47 ईयर्स की एज में फौत हो गए। बाद में कासिम नौतवी साहब के बाद रशीद अहमद गंगोई साहब को सरपरस्ते आला देवबंद मदरसे का चुना गया, और वो ऑलमोस्ट उनकी वफात के बाद तकरीबन कोई आप समझ लें 25 साल तक जिंदा रहे हैं और देवबंद मदरसे को चलाते रहे। ख्वाब की ताबीर वाकई पूरी हुई है आपकी नजर में। और फिर एंड पे वो आयत लिख रहे हैं, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्दों को अल्लाह ने औरतों पर हाकिम बनाया। वो आयत कोट कर रहे हैं रशीद अहमद गंगोई साहब कि जिस तरह मर्दों को अल्लाह ने औरतों पर हाकिम बनाया है, और वो उनके बच्चों की नानो नफके वाला मामला भी लेके चलते हैं इस तरीके से, मैं वो मर्द हूं और मेरी वो जोजा थी कासिम नानोतवी। हाजिर है, यही कहना चाह रहे हैं ना, जो पूरी दिहाड़ी सोचते रहते जे वही कुछ ख्वाब ही नजर आता जे। हाँ, जो दिहाड़ी लिटाओगे तो ख्वाब ही वही नजर आएगा ना। अगर ये लिखा होता ना कि मैंने दुल्हन को कासिम की शक्ल में देखा, फिर भी कोई शरीफाना ख्वाब होता उनका, कासिम को मैंने दुल्हन की शक्ल में देखा और उनका एक दूसरे से फायदा भी पहुंचा, वही जो आप समझ रहे हैं। हाँ, हाँ, जो मुफ्ती साहब वो खतरनाक अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं, वो कह रहे हैं कि देखो जी इधर तो लटाया था, कुछ नहीं आगे हुआ। मुफ्ती साहब आपकी एक ख्वाहिश भी पूरी कर दी है, अगली किस्त जो है वो ख्वाब में हो गई थी। हाँ, मैं एक बात कहता हूं, अगर ये दोनों माज़अल्लाह हम जिस परस्ती कर रहे होते, दोनों बड़ी उम्र के लोग, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, तो क्या लड़कों की कमी थी उस जमाने में? तो क्या लड़कों की कमी थी उस जमाने में? तो क्या लड़कों की कमी थी उस जमाने में? हम जिस तरह परस्ती करने वाला क्या इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले आदमी को तलाश करता है इस काम के लिए? अब लिखने वाले की गलती है कि यार अगर कोई आपस में इतना बेतकल्लुफ है, इस तरह का मजाक कर भी रहा है, तो उसको किताब की जीनत बनाना बनता नहीं है। वो बेवकूफ ने उसको किताब की जीनत बना दी है, वो बेवकूफ ने उसको किताब की जीनत बना दी है, वो बेवकूफ ने उसको किताब की जीनत बना दी है। तो इंजीनियर अगर ये इतराज करता ना कि इनके मुरीदों में अकल नहीं थी, एक निजी वाकया महफिल का मजाक का वाकया किताब में लिख दिया, तो हम उसको सपोर्ट करते कि वाकई सही कह रहा है यार, एक बेतकल्लुफी का वाकया था, किताब में लिखने की क्या जरूरत थी। इंजीनियर का कुछ सड़ा हुआ दिमाग है, उसके हमेशा उससे गोबर ही निकलता है, मुंह से भी गोबर। बाद लोगों के गोबर का एक खास रास्ता अल्लाह ने बनाया है, वहीं से निकलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके लिए वो रास्ता छोटा पड़ गया तो मुंह से भी गोबर निकलता है। लेकिन इंजीनियर के चूंकि दोनों रास्तों से गूं ही हमेशा निकलता है, लेकिन इंजीनियर के चूंकि दोनों रास्तों से गूं ही हमेशा निकलता है, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना, तो उसने फौरन इस पे क्या लौंडेबाजी कर रहे थे माज़अल्लाह। ये खालिसतन एक मजाक का वाकया है जो उनके किसी शागिर्द ने लिखा कि दोनों लेटे हुए मजाक कर रहे हैं एक दूसरे के, जैसे होता है ना बेतकल्लुफी का मजाक लोग कर रहे होते हैं, फोश मजाक भी करते हैं एक दूसरे के साथ बेतकल्लुफी में। वो एक महज मजाक का वाकया है। लिखने वाले का मकसद ये थे कि इतने फ्री थे कि इस तरह के फोश मजाक भी आपस में कर लिया करते थे। लोग कर रहे होते हैं, एक दोस्त भी एक दूसरे से मजाक कर रहे होते हैं, आज तो बड़ा कहते हैं ना, बड़ा आज तो बड़ा चमकता हुआ लग रहा है, काश तू लड़की होता मैं तुझसे शादी करता। ये कह रहे होते हैं ना लोग, कहते हैं ना बड़ा आज तो बड़ा चमकता हुआ लग रहा है, काश तू लड़की होता मैं तुझसे शादी करता। ये कह रहे होते हैं ना लोग, ये दोस्त अहबाब आपस में मजाक करते हैं और इसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, हम तो फिर उसकी भी ताबील कर रहे हैं। नहीं कह रहा कि ये गलत हरकतें कर रहा है, लेकिन किसी ने बनाया यही वाकया कि ये मियां क्या कर रहे हो, इसको देखो और इससे पूछो मियां तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो वीडियो तो हमने वायरल भी नहीं की, मैं नहीं कह रहा उसमें कोई गलत हरकत कर रहा है, लेकिन आप वो वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा जो दूसरे पे इल्जाम लगा रहा है ना, इससे ज्यादा खुद इसके ऊपर उंगली उठ सकती है। जी इतनी लंबी लंबी दाढ़ियों वाले कैसे करेंगे? मुफ्ती अब्दुल अजीज की भी इतनी लंबी दाढ़ी थी, और वो जो बच्चा था जिसको उसने लालच दिया हुआ था कि मैं तुझे आखिरी साल पास कर दूंगा, उसकी भी इतनी बड़ी दाढ़ी थी। ये तो जबरदस्ती कर लेते हैं दाढ़ी वालों के साथ, और मर्जी से तो क्या कुछ करवाते होंगे। ये सारी बातें मैंने सिर्फ इसलिए की हैं कि चूंकि मुफ्ती साहब ने खुद इस मौजू को छेड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुफ्ती साहब की तारीफ करूंगा कि उन्होंने अपने बुजुर्गों की तालीमात से भागने की बजाय जड़े आर मुकाबला किया है, और खुद भी जलील हुए और अपने फिरके भी जलील कराया है। हाँ, यही कुछ हुआ। बाकी भी जवाब देख रहे हैं, मैंने 3 अकीदे अल मोहन्नद के बताए थे, जो जवाब आ रहे हैं लूले लंगड़े,
ان کی صرف میمز ہی بن رہی ہیں. یہ وجہ تھی جو یہ جواب نہیں دیتا تھا اور کہتا تھا میرے پاس بورے ہیں, بورا کھول لیا جائے وچوں کے نکلے آ جائے, بواسیر نکلی ہے وچوں. ہاں انہوں نے بورے جی بواسیر پئی ہے. ان کی تعلیمات قرآن و سنت سے اخذ ہی نہیں ہوئی ہوئی, یہ اپنے بزرگوں کی صوفیوں کی تعلیمات کو لے کے چل رہے ہیں, ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے قرآن و سنت کی تعلیمات کے ساتھ. اس لیے ان سے یہ آپ نہ ڈیمانڈ کریں کہ یہ کوئی قرآن و سنت کے دلائل سامنے رکھیں گے, ان کے پاس یہی کچھ ہے. حمیت دیکھیں اگر مجھے غصہ آتا ہے میں تو پھر بھی اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں غصہ کر رہا ہوں نا. ان کا غصہ دیکھیں اپنے بزرگوں کے لیے کس طرح نتنے پھولے میں اور کیا کیا گالیاں وہ استعمال کر رہا ہے, کیا لینگویج یوز کر رہا ہے. یہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنی وہ ویڈیو نہیں دیکھ سکتا جو اس نے لینگویج یوز کی ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں یہ ہمیں درس دیتے تھے کہ انجینئر صاحب اخلاق سے بات کریں. میرا دعویٰ ہے مجھ سے زیادہ سافٹ بندہ ہی کوئی نہیں اللہ کے فضل سے اختلافی موضوعات کے اوپر. تم صرف اپنے بابوں کا دفاع کرنے نکلے ہو تو تمہاری زبان سے وہ گالیاں نکل رہی ہیں. ابھی تو بابوں کے عقائد و نظریات کا دفاع نہیں کیا, وہ تو اس سے بڑی چیز تھی نا, وہ تم نے کیا کرنا تھا. صرف ایک زندگی کا مشن ہے کسی طریقے سے ہمارے بابے جسٹیفائی ہو جائے. دیکھیں ہم نے کتنے فرقے بدلے ہیں. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب بات کی ہے تو وہ اتنے کانفیڈنس سے کیوں کرتے ہیں. بھئی وہ میرا عقیدہ ہوتا ہے اور جہاں مجھے غلطی لگتی ہے میں اصلاح کرتا ہوں. مجھ سے زیادہ رجوع کس نے کیے ہوں گے؟ میں خود بتاتا ہوں کہ میں پہلے بریلوی رہا, پھر دیوبند, پھر اہل حدیث, شیعہ کو بھی اسٹڈی کیا, سارے فرقے دیکھے. یہ تو میں خود بتا رہا ہوں کہ میں ہر طرف رہا ہوں اور اس کے بعد رجوع کرتا چلا گیا. پھر ویڈیوز میں بھی اگر کہیں مس ہینڈلنگ ہوئی ہے تو میں نے ویڈیو الگ سے ریکارڈ کروائی ہے, انجینئر محمد علی مرزا کے 10 رجوع. ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی اور وقتاً فوقتاً جو ویڈیوز ہیں وہ الگ سے پھر بھی میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی تاکہ وہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہو جائیں. اب بھی اگر مفتی صاحب آپ بھی تھوڑی جرات کریں اور ان واقعات کے اوپر رجوع کر لیں تو کیا جائے گا؟ نہ کوئی میم بنے گی, نہ ہماری طرف سے کوئی گلا شکوہ ہوگا, ہم تو الٹا آپ کو اپریشیٹ کریں گے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ اپنے بزرگوں کو غلط مان لیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ یہ کوئی قرآن و حدیث کا مسئلہ تو نہیں ہے. حرج یہ ہے کہ اگر بابے جاتے ہیں نا تو فرقہ بھی سارا فارغ ہوتا ہے. If there is no Qasim Nanotwi, there is no Deoband. If there is no Al-Muhannad Al-Mufannad, there is no Deobandiyat. If there is no Husamul Arman, there is no Barelwiyat. یہ مسئلہ ہے. تو پھر بھی کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے تو ہمیں کہانی کرائی تھی, مفتی صاحب نے بھی بیان کیا ہوا ہے کہ بڑے سے بڑا کوئی بزرگ ہو, غوث, قطب, ابدال, وہ کسی صحابی, اور صحابی بھی پھر حضرت معاویہ کو لے کے آتے ہیں. ہاں وہ شیعہ کا بھی گھوڑا ہے اور ادھر سنیوں کا بھی گھوڑا ہے, حضرت معاویہ کا گھوڑا. ٹھیک ہے, اس کے قدموں کی خاک کو کوئی بڑے سے بڑا بزرگ نہیں پہنچ سکتا. تو جب یہ حال ہے تو نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مقابلے پہ اگر کسی بابے کی تعلیمات ہیں تو تم تو صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک کے برابر نہیں انہیں سمجھتے تھے, تو بلی چڑھاؤ بابوں کو, کیا فرق پڑتا ہے؟ یا کہہ دو کہ یہ ان سے غلط ہوا, باقی چیزیں ٹھیک تھی, یہ کہہ دو. یہ بھی جرت نہیں ہے. اور ہمیں کہتے ہیں انجینئر صاحب بابوں کی توہین کرتے ہیں, اور تم تو کہتے ہو کہ تمہارے بابے صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے, حالانکہ یہ جعلی تمہاری بات ہے. کوئی عام مسلمان بھی کسی جانور کے قدموں کی خاک نہیں ہو سکتا. مسلمان کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ کے ہے. جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے. یہ جعلی مسئلہ تمہارا اور تمہارے بزرگوں کا ہے, ہم نہیں مانتے. نہ ہم شیعہ کے گھوڑے کو مانتے ہیں, نہ سنیوں کے معاویہ گھوڑے کو مانتے ہیں. بالکل یہ فراڈ ہے. لیکن پھر بھی تم نے تو مانا نا کہ حضرت معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک افضل ہے تمہارے بزرگان دین غوث قطب ابدال سے. تو میرا نعرہ تو تم سے سافٹ ہے. میں نے تو کہا ہے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. تم تو کہہ رہے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں, غوث قطب ابدال شے ہی کوئی نہیں. تمہارا نعرہ تو زیادہ سخت ہے. میں تو نبی علیہ السلام کے مقابلے میں لا رہا ہوں, تم تو ایک جانور کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں بابوں کو سمجھ رہے.
تم نے تو زیادہ بابوں کی توہین کی ہوئی ہے، اگر یہ توہین ہے تو کہتے سن جی یہ ثابت کرو، لو سامو ثابت کرتا جے میں. میرے خیال ہے مفتی صاحب کے لیے اتنی خوراک کافی ہے. ہاں انشاءاللہ تعالی اس سے ان کو آرام آ جائے گا. امید ہے کہ وہ رجوع لائیں گے. میں نہیں چاہتا تھا میں یہ ریکارڈنگ کرواتا، پرانی ویڈیو سے ہی ہمارے اسٹوڈنٹس نے میمز بنا بنا کے انہیں جو جواب دیا، لیکن پھر بھی چونکہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا اس اعتبار سے کہ وہ جیلم میں آپ کو پتا ڈرامہ لگانے آئے تھے 2-3 سال پہلے، تو 2-3 سال لگے ہیں بورا کھلنے میں، اور بورے جو نکلے آجے اور تواڈے سامنے آ گیا. لہذا جن سٹوڈنٹس کو کوئی وام تھا نا کہ اس کے پاس کوئی شے ہے تو سیجے تک لیا جائے کہ نکلے آجے بورے جو بواسیر نکلی جائے. ہاں بقول اس کے. ہاں ہم تو دعائے خیر ہی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو بندی عوام کو سمجھ دے، اور یہ جو سر بلند جو بند کہتے ہیں نا، یہ دماغ بند، سر بند دماغ بند، اس سے باہر نکلیں اور مسلم ہو جائیں. ہاں سیدھی سی بات ہے، فرقوں سے باہر نکلیں. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین.